الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ایک بار پھر آپ تمام ہی کو احکام التجوید کی آج دوسری کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں آپ تمام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جس طرح آپ تمام کو گروپ میں آگاہی دے دی گئی تھی کہ آج کی ہماری کلاس کچھ تاخیر ہو جائے گی، کچھ ٹیکنیکلی ایشوز ہو گئے تھے، تو آپ تمام سے میں معذرت کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو مسائل ہیں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی حل کر کے آپ کے ساتھ جو ہے بر وقت کلاس میں حاضر ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اس سے قبل ہی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اگر آپ نے رجسٹریشن کروائی تھی تو آپ ہمارے ساتھ گروپ میں ایڈ ہیں، تو آپ تمام اپنی جو ہے حاضری لگا لیں اور کوشش کریں کہ اپنے ساتھ ایک جو ہے ڈائری اور ایک جو ہے قلم آپ رکھ لیں، تاکہ کوئی ایسا قاعدہ یا ایسا کوئی قانون آئے یا کوئی ایسی بات آئے تو آپ اسے نوٹ کر لیں، تاکہ آپ کے بھی وہ ذہن نشین ہو جائے، اور جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو بہترین طریقے سے آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت کر سکیں، اور جب ٹیسٹ لیا جائے تو آپ کو آسانی ہو ان سوالات کا جواب دینے میں۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے بات کی تھی تجوید کے حوالے سے، تجوید کے لغوی معنی کے حوالے سے، کہ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ الاتیان بالجید، یعنی کسی چیز کو عمدہ کرنا، اسے کھڑا کرنا، اسے سنوارنا، اسے اچھے طریقے سے ادا کرنا تجوید کا لغوی معنی تھا۔ پھر ہم نے اس کے اصطلاحی معنی پہ بات کی تھی کہ ہوا علم یبحث فیہ عن مخارج الحروف وصفاتها وعن طرق التصحیح المعروف وتحسینها، یعنی علم تجوید اس علم کا نام ہے جس میں ہم بحث کرتے ہیں کہ حروف کو ہم کس طرح ادا کر سکتے ہیں، اسے کس طرح تحسین کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، اسے کس طرح اچھے طریقے سے ہم ادا کر سکتے ہیں۔ یہ علم التجوید کا جو ہے اصطلاحی معنی تھا۔ پھر ہم نے اس کے موضوع پر بات کی تھی کہ اس کا موضوع حروف مفردات یعنی حروف تہجی، یعنی الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں یہ سارے کے سارا علم تجوید کا موضوع ہیں، کیونکہ اس علم میں اسی پر ہی جو ہے وہ بحث کی جاتی ہے۔ پھر ہم نے اس کے غرض و غایت پر بات کی تھی، تو اس کا غرض یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا بالکل ہو بہو اسی طرح ہم قرآن کریم کو پڑھ سکیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اس بندے کو پسند کرتے ہیں، کسے؟ ان یقرأ القرآن، کہ جو قرآن کو اس طرح پڑھے، اس طرح تلاوت کرے، کما انزل، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اسے نازل کیا ہے۔ تو علم التجوید کا غرض و غایت یہی تھا، ہم نے اس پر بات کی تھی۔ پھر ہم نے لحن جلی پر بات کی تھی، لحن خفی پر بات کی تھی۔ لحن کیا ہوتا ہے؟ لحن غلطی کو کہتے ہیں، لام حانو۔ پھر ہم نے اس کی اقسام پر بات کی تھی کہ لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی جس کا حکم سخت ہے، جس کا حکم جو ہے بڑا ہے، جس سے کرنے سے بندہ جو ہے گنہگار ہوتا ہے۔ پھر اس کی 4 تعریفیں ہم نے بات کی تھی، لفظ کو بدل دینا، لفظ کو ختم کر دینا، لفظ کو بڑھا دینا، اور حرکات اور سکنات میں رد و بدل کر دینا، تبدیلیاں کر دینا۔ تو یہ لحن جلی کی مثالیں تھیں، ہم نے مثالوں کے ذریعے آپ تمام کو جو ہے اس سے آگاہی دی تھی، اور بورڈ پر ہم نے اس کی تعریف بھی آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ اس کا حکم کیا تھا؟ حرام تھا، ایسی غلطی جو بڑی غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یہ غلطیاں ہی درست کر لیں گے تو آپ تقریباً جو ہے قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ حرف کو اگر بڑھا رہے تھے، آپ نے حرف کو کم کر دیا، آپ رد و بدل نہیں کر رہے، حرکات سکنات میں نہیں کر رہے، یا حرف کو آپ جو ہے ختم نہیں کر رہے، تو یہ ساری لحن جلی تھی۔ پھر لحن خفی پر ہم بات کر رہے تھے، تو شاید کچھ ٹیکنیکلی اور انٹرنیٹ کا ایشوز ہو گیا تھا، تو ہمارا لنک ٹوٹ گیا تھا۔ یوٹیوب پر شاید غالباً موجود ہے، فیس بک سے شاید لنک ٹوٹ گیا تھا۔ تو لحن خفی جس کا حکم تھوڑا ہے، جو یعنی چھوٹے درجے کی غلطی، یعنی کہ جس کا حکم جو ہے وہ مکروہ ہے، یعنی آپ نے حروف کی صفات کو بدل دیا۔ مثال کے طور پر اب ہے را پر زبر ہے، را زبر را، تو کوئی شخص اس کو اس طرح پڑھے را زبر را، ٹھیک ہے، اس نے پڑھا را، لیکن ایک جو تجوید کے اصول کے مطابق پڑھ رہا ہے را زبر را، یعنی قاعدہ یہ ہے جب را پر زبر ہو یا را پر پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، جیسے را زبر را۔ اب کوئی اس کو یوں پڑھے را زبر را، تو اس نے تجوید کے قانون کے خلاف پڑھا اور جو ہے اس کے صفات کے خلاف پڑھا، تو یہ لحن خفی کی مثال تھی جس کا حکم کیا تھا؟ مکروہ تھا۔
تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم حروف مفردات پر بات کریں گے. حروف مفردات کے بعد ہم حروف مستعلیہ پر بات کریں گے. حروف مستعلیہ کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر وقت ہوا تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی حروف صفیریہ اور حروف لثویہ پر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بات کریں گے. یاد رکھیں کہ ہمارا المیہ آج یہ ہے کہ ہم نے دیگر علوم پر تو اپنا انٹرسٹ ظاہر کیا لیکن نہ سیکھا تو ہم نے قرآن کریم کو نہیں سیکھا, ہم نے اس پر توجہ نہیں دی, بچپن ہمارا غفلت میں گزر گیا. آج ہماری عمریں 40 اور 50 سال کی ہیں, لیکن اگر ہم سے کوئی قاری صاحب کلمے سن لیں یا دعائیں سن لیں یا سورۃ الفاتحہ سن لیں تو ہم بالکل تجوید کے ساتھ اسے نہیں پڑھ سکتے. مثال کے طور پر اگر ہم التحیات نماز میں پڑھ رہے ہیں, اب اکثر لوگ سے آپ خود سن لیں التحیات ہے, لیکن جب آپ ان سے سنیں گے تو وہ پڑھیں گے التحیات, ہا کو انہوں نے جو ہے حذف کر دیا, ہا کو ہی انہوں نے گرا دیا. تو آپ بتائیں التحیات جہاں پر ایک لفظ واجب ہے اور انہوں نے واجب کو ترک کر دیا, سجدہ سہو بھی نہیں کیا, ایک عام معمولی سی غلطی تھی اور جو ہے انہوں نے ترک کر دیا اور نمازیں پڑھتے رہے 40 50 سال. تو آپ بتائیں کیا یہ ہمارا آج کا المیہ نہیں ہے؟ تو اس کو سیکھا جائے, اس پر توجہ دی جائے. باریک سی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جس سے معنی چینج ہو جاتے ہیں. جس طرح ہم نے مثال دی تھی کہ قل هو اللہ احد, کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اگر کوئی اس کو باریک کاف کے ساتھ پڑھے قل هو اللہ احد ڈنڈی والے کاف کے ساتھ, تو اس کا معنی بن جائے گا کہ کھاؤ کہ وہ اللہ ایک ہے. تو آپ بتائیں باریک سی غلطیاں ہیں لیکن ہم نے اس پر توجہ نہیں دی, اس پر ہم نے دھیان نہیں دیا, ہم نے اس پر اپنا انٹرسٹ ظاہر نہیں کیا. تو یہ بہترین موقع ہے کہ آپ اپنی تجوید کو صحیح کر سکیں اور قرآن کریم کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جو ہے ہم بات کریں گے حروف ہلکی پر بھی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بات کریں گے. کیونکہ جب ہم قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے, اس کی تلاوت کریں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ عبادت میں, نمازوں میں کس طرح سرور آئے گا, کیسا مزہ آئے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک دور تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, اور خواتین بھی مسجد میں نمازیں پڑھنے آتی ہیں, اور جو ہے وہ مرد حضرات بھی جو ہے مسجد میں نمازیں ادا کرنے آتے ہیں. ایک شخص کو ایک لڑکی سے جو ہے محبت ہو گئی, عشق ہو گیا. جب وہ جاتی تو جو ہے اس کا راستہ روک لیتا. ایک دن اس نے کیا, دوسرے دن کیا, تیسرے دن کیا, تو جو ہے جب اس نے دوبارہ یہ کیا, تیسرے دن کیا, تو وہ جو آتا تھا نماز پڑھنے تو بالکل کبھی اس کے چکر میں آ گیا, یا بالکل جو ہے جب اس کا دل چاہا آ گیا. نمازیں اللہ کے لیے نہیں پڑھتا تھا, یعنی کبھی کبھار آ گیا, ہفتے میں آ گیا. تو اس نے شرط کی کہ تم مجھ سے محبت کرتا ہے. جب اس نے راستہ روکا تو لڑکے نے کہا ہاں تجھ سے میں محبت کرتا ہوں. تو لڑکی نے کہا کہ کیا جو میں کہوں گی وہ کرے گا؟ وہ کہتا ہے بالکل کروں گا, چاند سے تارے بھی توڑ کے لے آؤں گا. تو اس لڑکی نے کہا کہ تو 40 دن تک لگاتار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں ادا کر, اور پھر تو یہاں پر آ, میں حسب وعدہ یہاں تیرے انتظار میں کھڑی ہوئی ہوں گی. لڑکے نے بولا یہ تو بہت عام سی بات ہے, بہت آسان سی بات ہے. اس نے نمازیں شروع کی, پابندی کے ساتھ, استقامت کے ساتھ 40 نمازوں میں حاضر ہوتا رہا, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں ادا کرتا رہا. 40ویں نماز کے بعد جب وہ لوٹ رہا تھا, لڑکی وہاں کھڑی ہوئی ہے. لڑکی آواز دیتی ہے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق کے پیچھے نمازیں ادا کرنے والا کہتا ہے کیا آوازیں دیتی ہے؟ عمر نے تو دل کی لو کہیں اور جوڑ دی ہے, اس نے تو رب سے کنیکشن کر دیا ہے. آج ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت کی ہمیں معرفت نہیں مل رہی, اللہ رب العزت کا قرب نہیں مل رہا, کیونکہ ہم نمازیں ادا کرتے ہیں, ہمارا دھیان, ہمارا لب و لہجہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی پرنسپل کے سامنے اگر جائیں, کسی عہدیدار کے سامنے اگر ہم جائیں تو ہماری حالت کچھ اور ہوتی ہے. ہم بالکل ایک الفاظ جو ہے صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں کہ کوئی غلطی نہیں ہو جائے, کوئی بے ادبی نہیں ہو جائے, لیکن ہم جب نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے, ہم بالکل بے دلی کے ساتھ جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نمازیں ادا کرتے تھے تو اس کی تاثیر یہ تھی, قرآن کی تاثیر کی, اس بندے کا ہی دل پلٹ گیا. جس طرح حدیث میں آیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اور اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو یہ گمان ہی کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے.
تو ناظرین جب ہم ایک ایک لفظ کو سنوار کے اچھے طریقے سے ادا کریں گے، اس کے معنی کو جانتے ہوں گے، اس کے مخرج کو جانتے ہوں گے، اس کے قواعد کو جانتے ہوں گے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح ہمارا دل جو ہے نماز میں لگے گا، قرآن کی تلاوت میں لگے گا۔ اور قرآن کی تلاوت اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو گیا، پورا دن قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوگا، اس نے کوئی مناجات نہیں کیے ہوں گے، اس نے کوئی اللہ رب العزت سے دعائیں نہیں کی ہوں گی، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس کا قرآن کریم میں دل لگا رہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماؤں گا۔ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوگا، اس میں مشغول رہتا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ قرآن کی فضیلت، اللہ کے کلام کی فضیلت، اللہ کے کلام کی فضیلت تمام مخلوق پر ایسی ہے جس طرح کہ اللہ کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے، یعنی اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلام پر ایسی ہے کہ جس طرح جو ہے اللہ رب العزت کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے۔ اللہ خالق ہے، جس طرح اس کی فضیلت ہے اسی طرح اس کے کلام کی جو فضیلت ہے وہ تمام کلاموں پر بھی ہے۔ تو اسے سیکھا جائے، اسے پڑھا جائے، اس کے ہر قواعد کو سیکھا جائے، یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کیا سکھا رہے ہیں، یہ حلق کیا ہے اور حلق کے کتنے حصے ہیں، تو بالکل اس سے جو ہے پرے ہو کر اپنے آپ کو جو ہے خالصاً اللہ رب العزت کی معرفت کی طرف جوڑیں کہ ہم قرآن کے ذریعے قرآن سے معرفت اللہ رب العزت کی پائیں گے۔ اور کیونکہ یہ کلام ہے، ایسا کلام ہے جو کہ بہترین کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آج بات کر رہے ہیں مخارج کی بھی بات کر رہے ہیں، حروف مفردات کی بات کر رہے ہیں، حروف صفیریہ اور حروف لثویہ کی بھی بات کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم حرکات کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ بعض جو ہے لوگ تقریباً لوگ اگر میں یہ کہوں کہ 50% لوگ جو ہے حرکات کو ان کو پتہ ہی نہیں حرکات کی ادائیگی کیسے ہے، اور وہ حرکات کو دراز کر رہے ہوتے ہیں یا حرکات کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اچھا، اگر ہم مخارج کی بات کریں، جہاں جس طرح یہاں لکھا ہوا ہے مخارج جمع ہے مخرج کی۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے نکلنے کی جگہ جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ آپ جو ہے انسانی باڈی کو دیکھیں تو ہمارے منہ میں تقریباً 17 ایسے حصے ہیں جہاں سے ہم حروف کو ادا کرتے ہیں، جس میں کچھ حصہ حلق کا ہے، کچھ جو ہے ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم کچھ حصہ جو ہے منہ سے جو ہے خالی منہ کا جو حصہ ہے وہاں سے بھی ہم ادا کرتے ہیں۔ تو ٹوٹل جو مخرج ہیں وہ 17 ہیں جہاں سے حروف نکلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں حمزہ اور ہا کی، یعنی ہا اور حمزہ یہ نکلتے ہیں اقصی حلق سے۔ اب حلق کے 3 حصے ہیں، ایک اقصی حلق، ایک جو ہے وسط حلق، اور تیسرا جو ہے ادنی حلق۔ اقصی حلق یعنی کہ جو سینے کے قریب والا حصہ ہے، یعنی یہ ہمارا حلق ہے اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی جو سینے کے قریب والا حصہ ہے وہ جو ہے اقصی حلق کہلاتا ہے، اور اسی طرح عین ہا وسط حلق ہے، اور غین خا جو ہے وہ ادنی حلق، یعنی منہ کے قریب والا حصہ جو ہے وہ ادنی حلق کہلاتا ہے۔ اب یہ سارے کیا کہلاتے ہیں؟ حروف حلقی، یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ ان کا مخرج کیا ہے؟ یہ 6 حروف کہاں سے نکلتے ہیں؟ حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی ان کی ادائیگی جو ہے وہ حلق سے ہوتی ہے۔ پھر حلق کے 3 حصے ہیں، اقصی حلق، وسط حلق اور ادنی حلق۔ ادنی حلق جو کہ منہ کے قریب والا حصہ ہے، وسط حلق جو درمیان والا حصہ ہے، اور اقصی حلق جو سینے کے قریب والا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہا پیش ہو، دال 2 زبر دن، ہودن، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ نے سینے کی طرف والے حصے سے ادا کرنا ہے، تو آپ جو ہے بالکل اس کی صحیح طریقے سے ادائیگی کر سکتے ہیں، یعنی ہا آپ نے سینے کی طرف کے جو ہے زور سے یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوری آ، ٹھیک ہے، حمزہ ہے، حمزہ کی ادائیگی ہے۔ اب آپ اس کو یوں پڑھیں، کوری آ، یعنی حلق کے درمیان والے حصے کو لگائیں، کوری آ پڑھیں تو آپ نے لحن جلی کیا، جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ حرف کو آپ نے بدل دیا، اگر آپ نے بدل دیا تو لحن جلی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور جس کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے، جس کا حکم حرام ہے۔ تو کوری آ نہیں پڑھیں گے، کوری آ پڑھیں گے، یعنی حلق کے نیچے والے حصے سے آپ پڑھیں گے جو کہ سینے کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جو ہے اگر ہم بات کریں عین ہا، جو کہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، عین یہاں سے عین ہا، عین
ہا. اگر عین پڑھیں گے آپ حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھیں گے جب بھی غلط ہے. عین آپ نے حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھنا ہے. عین ہا آپ کو بالکل کلیئر آواز آنی چاہیے. ہا. الحمد اگر آپ پڑھیں گے الحمد حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھیں گے یعنی کہ جو سینے کی طرف حصہ الحمد پڑھیں گے آپ. ہا کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے. ہا کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے. الحمد اگر آپ پڑھیں گے الحمد اور ہا لگا دیا آپ نے یعنی ہا کی جگہ آپ نے ہا پڑھ دیا تو اس کا تو معنی تھا الحمد تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. لیکن اگر آپ نے یوں پڑھا الحمد اور صحیح ادائیگی نہیں کی تو معنی یہ بن جائے گا کہ تمام کا تمام دھواں اللہ رب العزت کے لیے. نعوذ باللہ. تو اگر ہم نماز میں اس طرح پڑھیں گے تو ہماری نماز بھی جو ہے وہ خراب ہوگی. تو اسی لیے کہا گیا کہ تجوید کو سیکھا جائے مخارج کو سیکھا جائے. تو غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے ٹھیک ہے جو کہ جو ہے ہمارے منہ کے قریب ہے. غین خا جس طرح غین زبر غا منہ کے قریب والے حصے سے. غنین خلقا. تو حروف حلقی کتنے ہیں آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے. حروف حلقی 6 ہیں. حمزہ ہا عین ہا غین خا یہ حروف حلقی ہیں. اب حروف صفیریہ کیا ہوتے ہیں؟ تو حروف صفیریہ یعنی وہ حروف جب بھی آپ انہیں ادا کریں گے تو آپ کے منہ سے سیٹی کی آواز نکلے گی. ٹھیک ہے جس طرح آپ پڑھیں زا سین صاد سب سے زیادہ سیٹی کی آواز نکلے گی زا میں. آپ مثال کے طور پر سورۃ الزلزال پڑھ رہے ہیں اذا زلزلت زلزلت تو آپ کو سیٹی کی آواز محسوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے اسی طرح زا سین صاد والناس. ٹھیک ہے آخر میں سین کی آواز نکل رہی ہے. صادقہ یعنی وہ حروف جن میں سیٹی کی آواز نکلتی ہے نکلیں گے کہاں سے؟ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. یعنی آپ نے زبان کی نوک نکالنی ہے اور وہ دونوں دانتوں کے درمیان میں لگانی ہے. زا سیٹی کی آواز آپ کی خود بخود نکلنے لگ جائے گی. پھر حروف لثویہ ثا ذال وا. اکثر لوگ جو ہے وہ ثا کی جگہ جو ہے سین پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ذال کی جگہ زا پڑھ رہے ہوتے ہیں یا زا کی جگہ ذال پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ذال کو جو ہے واں بنا دیتے ہیں. تو ثا ذال واں ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے یعنی زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. یعنی یہ زبان کا سرا ہے آپ اوپر کے دانتوں پر لگائیں. ثا ذال واں آپ نے بالکل ان لفظوں کا خیال کرنا ہے. آپ مثال کے طور پر اذا زلزلت اب کوئی شخص اس کو یوں پڑھے اذا زلزلت یعنی ذال کی جگہ زا پڑھ دے اذا سیٹی کی آواز نکال دے بلکہ نہیں غلط پڑھا اس نے. جب اس طرح کرے گا تو لحن جلی ہے. آپ نے پڑھ لیا کہ لفظ کو لفظ سے بدل دینا یہ حرام ہے جس کا حکم جو ہے سخت ہے. ٹھیک ہے تو اذا زبان کا سیرہ جو ہے آپ نے اوپر کے دانتوں پر لگانا ہے. اذا ٹھیک ہے اذا آپ نہیں پڑھیں گے یا زلزلت پر آپ زلزلت نہیں پڑھیں گے. تو جو مخرج ہے اسی طرح سے ہم حرف ادا کریں گے. تو حروف حلقی کتنے ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں؟ 6 ہیں. حمزہ ہا عین ہا غین خا. اور حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کتنے ہیں؟ وہ بھی 3 ہیں. زا سین صاد ان تینوں میں سیٹی کی آواز نکلتی ہے. اور حروف لثویہ جن میں سیٹی کی آواز نہیں نکلتی ثا ذال واں ثا ذال واں. ٹھیک ہے تو آپ اس کا جو ہے احتیاط کریں اس کا خیال کریں. اگر آپ نے حروف صفیریہ اور لثویہ آپ نے درست کر لیے تو آپ لحن جلی کی بڑی غلطیوں سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ابھی ہم بات کرتے ہیں حروف مستعلیہ کے حوالے سے. ٹھیک ہے تو حروف مستعلیہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کو ہر حالت میں ہمیشہ پر کر کے پڑھتے ہیں یعنی کہ ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے حروف مستعلیہ ٹھیک ہے جنہیں ہر حالت میں پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. جنہیں ہر حالت میں پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ کن کن حروف کو موٹا کرنا ہے؟ خا صاد ضاد طا ظا غین قاف. خا زبر خا خا زبر خا غلط تجوید کے رولز کے قواعد کے خلاف پڑھا. خا زبر خا. خا زیر خی خا زیر خی غلط. یا خا کھڑا زبر
خا، آپ نے منہ کو تھوڑا سا اپنے پھلائیں گے تو خود بخود جو ہے وہ موٹا ہو جائے گا، خا ایسے کریں گے تو بالکل پتلا ہو جائے گا، تو آپ نے تھوڑا سا اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ صاد زبر صا، صاد زبر سا، سین پڑھ دیا آپ نے، سا سین باریک پڑھتے ہیں جبکہ صا تو لگے گا کہ صاد آپ نے ادا کیا ہے۔ اسی طرح صاد پیش سو، یعنی کہیں پہ بھی آ جائیں یہ حروف، یہ 7 حروف پورے قرآن میں کہیں پر بھی آ جائیں، آپ نے ان حروف کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھنا ہے، باریک آپ نے نہیں پڑھنا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے صاد زبر سا تو ایسا لگا سین زبر سا کی ادائیگی پڑھی ہے، تو صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا۔ اچھا بہت سے لوگ طا کی ادائیگی میں طا پڑھتے ہیں، ناک میں آواز لے کے جاتے ہیں، تو اس طرح آپ نے بالکل نہیں پڑھنا، طا طا الف زبر طا، ٹھیک ہے طا۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح ناک کو پکڑیں اور پھر آپ طا کو بولیں طا۔ اگر آپ کی ناک میں آواز جا رہی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ناک میں آواز جا رہی ہے، جس طرح ابھی میں ناک میں آواز لے کے جاؤں گا طا، تو یہ اندازہ ہوا کہ ہماری ناک میں آواز جا رہی ہے۔ تو اگر آپ ناک پکڑ کے ٹرائی کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری طا کی ادائیگی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر طا طا، ٹھیک ہے، اب میں ناک میں آواز لے کے جاؤں گا طا، تو یہ ناک میں ہماری آواز جا رہی ہے، تو طا کی ادائیگی ہم نے بالکل صحیح طریقے سے کرنی ہے۔ اور طا زبر طا، اگر تا زبر تا پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ ہم نے تا پڑھا ہے، اور تا پڑھیں گے تو لحن جلی ہو جائے گا، اور لحن جلی کا حکم کیا ہے؟ سخت ہے، حرام ہے۔ تو طا زبر طا، طا کو ہم نے طا ہی پڑھنا ہے، تا کی ادائیگی بالکل باریک ہم نے نہیں کرنا ہے۔ پھر اسی طرح ضا زبر ضا، ٹھیک ہے، ضا کی ادائیگی ہم نے صحیح کرنی ہے اور اسے پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح غین زبر غا، آپ نے غین کو بھی موٹا کرنا ہے۔ قاف زبر قا، ٹھیک ہے، تو حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں، خا صاد ضاد طا ظا غین قاف۔ اگر آپ کو اس طرح یاد نہیں ہو رہا تو آپ اس طرح یاد کر لیں، خص ضغط کذ، خص ضغط اور کذ، ٹھیک ہے، خص یعنی خا صاد ضاد طا ظا غین قاف، خا صاد ضاد ضغط طا ظا غین قاف، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے جو ہے 7 حروف مستعلیہ کے مجموعہ آپ کا بن جائے گا، یعنی حروف مستعلیہ کا مجموعہ آپ کو اس طرح یاد رہے گا کہ خص ضغط کذ، ٹھیک ہے۔ یہ 7 حروف ہیں جن کو آپ نے ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ باریک پڑھنا ہے، نہیں موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھنا ہے، یعنی پر پڑھنا ہے، جیسے خا زبر خا، صا زبر صا، طا زبر طا، ضا زبر ضا، جس طرح بھی ہم نے مثالوں سے سمجھا۔ تو یہ 7 حروف کہیں پر بھی آ جائیں تو آپ نے ہمیشہ پر پڑھنا ہے، یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں حرکات کی طرف۔ حرکات، حرکات کیا ہوتے ہیں؟ اب یہ کیا بھلا ہے؟ آپ بولیں گے بھائی یہ اتنے سارے قواعد آج ہی پڑھا رہے ہیں، تو بالکل آسان ہے، اگر آپ انہیں آسان انداز سے طریقے سے پڑھ لیں گے، ان کو نوٹ کر لیں گے تو بالکل آپ کو جو ہے وہ یاد ہو جائیں گے۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، یہ کیا ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے، پھر زیر پیش، ٹھیک ہے، زبر زیر اور پیش، ایسا گھما ہوا جو ہوتا ہے اسے پیش کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرکات زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کو۔ اب انہیں پڑھتے کیسے ہیں؟ یعنی کہ ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ ان کو اگر آپ نے پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیا تو آپ قرآن کو اچھی طریقے سے، صحیح طریقے سے، اور اکثر حصہ آپ قرآن کا صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح جب ہم اما پارہ پڑھتے ہیں، 30واں پارہ ہی، ٹھیک ہے، اب عین میم زبر عم، میم زبر ما، اما، ٹھیک ہے۔ اب بعض جو ہے لوگ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں اما یتسالون، اما، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس حرکات کو کھینچ دیا۔ ہم نے بات کی تھی لحن جلی میں کہ اگر آپ نے کوئی حرف نہیں اور آپ نے حرف کو ایڈ کر دیا، آپ تھا اما، آپ نے پڑھ دیا اما، الف لگا دیا آپ نے اس کے آگے، تو کیا آپ نے لفظ بڑھا دیا؟ بالکل آپ نے لفظ بڑھا دیا۔ صرف حرکات کو آپ نے دراز کیا، اما پڑھا آپ نے، اور آپ نے جو ہے لفظ کو بڑھا دیا۔ اسی طرح آپ اس کو مثال سے اس طرح سمجھیں، صاد زبر صا، دال زبر دا، قاف زبر قا، صادا قا۔ اب کوئی شخص اس کو یوں پڑھ رہا ہے صاد زبر صا، دال زبر دا، قاف زبر قا، صدا قا، بالکل غلط پڑھا۔ صاد کو بھی اس نے کھینچ دیا، الف لگا دیا، دال کے آگے بھی اس نے الف لگا دیا، قاف کے آگے بھی اس نے الف لگا دیا، جبکہ لفظ کیا ہے؟ صادا قا، کہیں کھینچا میں نے؟ یعنی حرکات کو
بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ معروف پڑھنا ہے۔ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ٹھیک ہے۔ اب کوئی شخص کو یوں پڑھ رہا ہے خا زبر خا، صا زبر صا، تو یہ بھی جو ہے بالکل غلط ہے، تو اس کا بھی آپ نے جو ہے خیال کرنا ہے ٹھیک ہے۔ حرکات کو ہم نے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ زیر کی مثال یوں سمجھیں، جیسے کہ قرآن میں ایک لفظ ہے ای بی لی ٹھیک ہے، حمزہ زیر ای، آپ یہ بھی خیال رکھیں کہ جب الف پر حمزہ آ جائے یا کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ جو ہے الف نہیں رہے گا، اب وہ حمزہ بن جائے گا۔ آپ اس کی ہجو یوں نہیں کریں گے الف زیری، یہ بالکل غلط ہے۔ الف پر کوئی بھی حرکت آ جائے تو اب وہ الف نہیں رہے گا بلکہ وہ حمزہ بن جائے گا۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، لام زیر لی، ای بی لی۔ اب کوئی شخص اس کو یوں پڑھ رہا ہے حمزہ زیر ای، با زیر بی، لام زیر لی، ای بی لی، تو بالکل اس نے تجوید کے رولز کے اور قانون کے خلاف پڑھا۔ اس کو پڑھنا کیسا ہے؟ حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی۔ کہیں کھینچا؟ بالکل نہیں دیا کھینچا، نہ ہم نے کہیں پر اس کو جھٹکا دیا۔ پھر پیش کی مثال آپ جو ہے سمجھیں ٹھیک ہے، قاف پیش کو ٹھیک ہے۔ اب کوئی شخص اس کو یوں پڑھ رہا ہے قاف پیش کو، اس نے بھی بالکل غلط پڑھا، یا قاف پیش کو جھٹکے کے ساتھ بھی آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو آج جو ہے ہم نے پڑھے حروف حلقی، یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف پڑھے۔ حلق سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ کون کون سے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، جنہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ پھر ہم نے بات کی حروف صفیریہ، یعنی وہ حروف جن کو ادا کرنے میں سیٹی نکلتی ہے، سیٹی کی آواز آتی ہے، وہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، زا، سین، صاد۔ پھر ہم نے بات کی حروف لثویہ، یعنی وہ حروف جن میں سیٹی کی آواز نہیں نکلتی، وہ کتنے ہیں؟ 3 حروف ہیں، ثا، ذال، وا ٹھیک ہے، ان میں سیٹی کی آواز بالکل نہیں نکلتی۔ ظا پڑھیں گے غلط، سا پڑھیں گے غلط، ثا زبان کا سرا اوپر کے دانتوں پر لگانا ہے، اسی طرح ذال زبان کا سرا اوپر کے دانتوں پر لگانا ہے۔ ایذا، ایذا پڑھیں گے آپ نے بالکل غلط پڑھا، لحن جلی کیا، ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ آپ نے لگا دیا تو جو ہے وہ لحن جلی بنے گا۔ پھر ہم نے بات کی حروف مستعلیہ، یعنی وہ حروف جن کو ہمیشہ ہر حالت میں اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تنوین ہو، کھڑی حرکات ہو، کچھ بھی ہو جائیں، چاہے وہ ساکن ہو، انہیں ہمیشہ ہر حالت میں موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے۔ وہ کتنے حروف ہیں؟ 7 حروف ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، اور ان کا مجموعہ ہم نے آپ کو بتایا خصا، دغطن، قذ، یعنی یہ 7 حروف کا مجموعہ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف ہے۔ پھر ہم نے حرکات پر بات کی، زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، نہ آپ نے کھینچنا ہے اور نہ آپ نے جو ہے وہ جھٹکا دینا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی کلاس بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ سوال گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، ہمارے کمنٹ سیشن میں سوال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے ہفتے پھر اسی طرح نئے عنوان کے ساتھ اور نئے قواعد کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ملاقات ہوگی۔ دعا ہے اس کلاس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری خدمات کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طریقے سے جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے اس طرح ہمیں پڑھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔